ہے اب وہ یہودی لڑکا روتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، راستے میں جب میرے نبی کے ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، جب نبی کے صحابی سے ملاقات ہوئی ہے، میرے نبی کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ لڑکے نے جواب دیا چچا پوچھو مت، میں کس کو اپنا حال بتاؤ، اس ساری دنیا میں مجھے کوئی تو ہمدرد نظر نہیں آتا ہے، کوئی ایسا ڈاکٹر نظر نہیں آتا ہے کہ جس کو مریض اپنا مرض بتایا جائے، ایسا کوئی حکیم دکھائی نہیں دے رہا ہے جس سے اپنے زخم کی دوا کرائی جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے نبی کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں بتا بچے بتا تیری بات کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تیرے مسئلے کو حل کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ تیرے کام آ سکوں۔ تو اس بچے نے کہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے تو ہمدرد بن کر آیا ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ آج اس وقت اس دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جب میرے نبی کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں بتا بچے بات کیا ہے، بچے نے روتے ہوئے کہا ہے چچا بات ایسی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کے جسم پر جو چادر ہے کئی جگہ سے پھٹی ہے، تو میں اپنے چچا کی تحریر پر گیا تھا، شاید کہ میرا چچا اپنا بھتیجا سمجھ کر مجھے ایک چادر دے دے مگر دھکا دے کر بھگا دیا ہے، اس نے مجھے ٹھوکر مار کے گھر سے نکال دیا ہے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں اور رو کر اپنے گھر اپنی ماں کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ اتنا جب اس یہودی بچے نے کہا ہے میرے نبی کے صحابی مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں بیٹا پھر رو نہ، اب تو خوش ہو جا، تیری بیماری کا علاج کرنے والا سب سے بڑے حکیم کا پتہ چل چکا ہے، تیری بیماری کا علاج کرنے والے سب سے بڑے طبیب کا پتہ چل چکا ہے، بیٹا اب خوش ہو جا۔ وہاں مکہ کے اندر ایک ایسی ذات ہے، سارے مکہ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ دے میں اس کی تحریر پر گیا تھا اور مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑا ہے، کوئی مکہ کے اندر اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ یہودی بچے نے اتنا کہا ہے، میرے نبی کے صحابی کہتے ہیں پوچھنا چاہتا ہے تو سن، اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، حرم شریف کے اندر ہے، اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب یہ بچے نے سنا ہے دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس گیا، جانے کے بعد کچھ دیر روتا ہے تو کچھ دیر خوش ہوتا ہے، ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر تو روتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد خوش ہوتا ہے، بتا بچے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، بیٹا تو ہنستا ہے تو تیرے ہنسنے کی بات کیا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا ماں روتا اس لیے ہو کہ اپنوں نے ٹھوکر مار کر بھگا دیا ہے، چچا نے اپنے گھر سے بھگا دیا ہے، اور خوش اس لیے ہو ایک سخی کا پتہ چل چکا ہے، ایک سب سے بڑے سخی کا پتہ چل چکا ہے اس لیے ہنس رہا ہو۔ ماں نے پوچھا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں وہ حرم شریف کے اندر رہتے ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ماں نے جیسے اتنا سنا ہے ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، محمد تو میں نے بہت ان کے بارے میں سنا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، بیٹا ان کے پاس نہیں جانا۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے کہا ماں اگر اجازت ہو تو ایک بار جانے دے، تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر تیرا بیٹا قسم کھا کر یہ کہتا ہے ماں تیرا بیٹا زبان تو کٹا سکتا ہے، ہاتھ تو کٹا سکتا ہے، جان تو دے سکتا ہے، مگر محمد کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے، میں ایک بار اجازت دیتے صاحب وقت بہت کم ہے، مختصر وقت میں آپ کو بات ختم کر کے آپ کو پورا واقعہ بتا دوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ان الدین عند اللہ اسلام، سب سے پیارا دین دین اسلام ہے، اور لوگوں دیکھو میرا دین کتنا پیارا دین ہے، اس دین کے لانے والے کی جو ہے سیرت دیکھو، میرے مصطفیٰ کی تاریخ پڑھ کر دیکھو۔ جب وہ بچے نے کہا ماں تیرے سر کی قسم کھا کر کہتا تیرا بیٹا کبھی محمد کا کلمہ نہیں پڑھے گا، جان تو دے سکتا ہے مگر محمد کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں نے اتنا کہا ہے، کہنے کے بعد اب بیٹے نے ماں سے اجازت لی ہے، حرم شریف کی طرف دوڑا، جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے میرے نبی کا نام لے کر پکارتا ہے، میرے نبی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا ہے نا، جیسے ہی لڑکے کی نگاہیں میرے مصطفیٰ کے چہرے سے پڑتی ہے، چہرے سے ٹکراتی ہے، تو لڑکا دیکھے تو دیکھتا رہ گیا ہے، اب لڑکے کی نگاہ میرے نبی کے چہرے پر جمی ہے، گویا بالکل یہ کہیے گا کسی شاعر نے کہا زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا ماں جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ بہت کم بات کو ختم کر دوں، صاحب جیسے لڑکے نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، میرے
مسکرایا، بیٹا کیا بات ہے، آپ قریب آ جا۔ اب لڑکا دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، محمد در پاس تو آؤں گا، قریب تو آؤں گا، مگر تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے آواز دی، بیٹا میں نے کب کہا میرا کلمہ پڑھ لے، میں نے تجھ سے کب کہا میرا کلمہ پڑھ لے۔ اب قریب آیا، آنے کی بات میرے نبی کا اخلاق تو دیکھو، میرے نبی کا طریقہ تو دیکھو، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بیٹا تو آیا ہے تو اب تو یہ بتا کس کام سے آیا ہے، اسی کام سے آیا ہے یا ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے؟ اب بچہ کہتا ہے، محمد میں کام سے ہی تو آیا ہوں۔ اب میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا بتا پھر کام کیا ہے؟ پھر بچے نے یہی آواز دی ہے، اے محمد کام تو بتاؤں گا، بات تو بتاؤں گا، مگر تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بچے میں نے کب کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لے، کام بتا کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے، اے محمد میری ایک ماں ہے، میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کے جس پر جو چادر ہے نا کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، چچا نے دروازے سے بھگا دیا ہے، اپنوں نے ٹھوکر مار دی ہے، مگر مجھے کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے، کسی نے مجھے تمہارا پتہ بتایا ہے، میں ایک چادر کے واسطے آیا ہوں، کیا ایک چادر میرے ماں کے جسم کو چھپانے کے لیے مل سکتی ہے؟ اور میرے نبی نے جب بچے کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ مسکرائے کیا، اور لوگوں کائنات میں جو ہے خوشی آ جاتی ہے، اور میرے نبی نے اپنے کانوں پر پڑی ہوئی چادر کو اتارا اور بچے کو جو دے دی ہے، ارشاد فرمایا ہے، بیٹے جا اور چادر لے کر اپنی ماں کے جسم کو ڈھک دے، جا چادر لے کر جا اپنی ماں کو اڑا دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اور بچے نے چادر تو لے لی ہے، سوچ یہ رہا تھا، ماں نے تو کہا ہے کہ جو محمد کے پاس جاتا ہے کلمہ پڑھ کر محمد کا ہو جاتا ہے، مگر محمد نے اپنے کانوں سے چادر کو اتار کر مجھے دی ہے، مگر مجھ سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اور بچہ چادر کو لیتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، لگانے کے بعد اب جو ہے ایک قدم اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، ایک نظر میرے نبی کو دیکھتا ہے، ایک قدم گھر طرف چلتا ہے، ایک نگاہ میرے نبی پر ڈالتا ہے، اتنی حرم شریف کے دروازے تک چلتا رہا، ایک ایک قدم چلتا رہا، میرے نبی کو دیکھتا رہا۔ جب اپنے گھر گیا ہے نا، لے جانے کے بعد چادر کو ماں کو اٹھاتا ہے، ماں نے کہا بیٹا چادر لے کر آیا ہے؟ ہاں ماں چادر لے کر آیا ہو۔ ماں نے کہا بیٹا کلمہ تو پڑھ کر نہیں آیا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں تو جھوٹ بولتی تھی، تو کہتی تھی جو محمد سے بات کرتا ہے محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مگر محمد نے تو ایک مرتبہ بھی مجھ سے نہیں کہا ہے کہ بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے، ایک مرتبہ مجھ سے نہیں فرمایا۔ ماں تو جھوٹ کہتی ہے۔ اور لوگوں اب سنو، ماں کہتی ہے بیٹا جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو وہ محمد کتنا اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اتنا پیارا ہو وہ محمد کتنا پیارا ہوگا۔ بیٹا صرف چادر ہی لے کر آیا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ کر آیا؟ کلمہ بھی پڑھ کر آنا چاہیے میرے بھائی۔ بیٹے کا ہاتھ ماں پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد کہتی ہے بیٹا چل مجھے محمد کے پاس لے کر چل، کہاں ہے؟ اب بیٹا اپنی ماں کو حرم شریف کے دروازے پر پہنچا، لے جانے کے بعد آواز دیتا ہے، دینے کے بعد اب میرے نبی کے چہرے کو دونوں دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ لوگوں دیکھنے کے بعد دیکھتی رہ جاتی ہے۔ میرے نبی کا چہرہ ہی کچھ اس طریقے سے تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے نبی نے چادر دی ہے تو اور بیٹا جو ہے ماں کو لے کر آیا ہے، ماں بیٹے کو لے کر آئی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے مانگنے کا بھلا ہو، کر وقت ازل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو، جتنی رقصہ ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دوگاری کرے صدر قیامت کے سپاہی تو کس کو ملے جو تیری دامن میں میرے نبی کا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے دین اسلام کے چاہنے والوں، دین اسلام کے ماننے والوں، تمہارا دین سب سے بہترین دین ہے۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اب یہ بیٹے ذرا یہ بتا مجھے کیا چاہیے ہے، کیا اور چادر چاہیے؟ عورت کہتی اب چادر تو نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا کپڑا چاہیے؟ نہ کپڑا بھی نہیں چاہیے۔ بتا پیسہ چاہیے؟ پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں پھر بتا پھر کیا چاہیے؟ پھر یاد کیوں آئی؟ عورت کہتی ہے اے محمد چادر کی ضرورت تھی، تو نے چادر دے دی ہے، اب چادر کی ضرورت نہیں ہے، اب کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے والوں فرماتا ہے پھر کس کی ضرورت؟ کہتی ہے یا محمد اب ہاتھ
مسلمان بنا، بریلی سے آواز آئی سب سے اعلیٰ باولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام حضرت نے دیا۔